الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 125 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی ایک آیت نمبر 11 کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ گزشتہ مجلس میں تقسیم میراث ہی کے سلسلے میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تھی۔ اس میں یہ کہ اگر میراث تقسیم ہو رہی ہو اور میراث کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار یا یتیم یا مسکین کوئی حاضر ہو جائیں، پہنچ جائیں، تو جو تمہیں میراث میں سے حصہ مل رہا ہے اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو انہیں بھلی بات اچھے سے معذرت کر لو تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں ایک اور حکم فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو اس حال میں دیکھو کہ موت کا وقت قریب ہے اور وہ کچھ وصیت کر رہا ہے، تو وصیت کرتے وقت اسے سمجھاؤ کہ ایسی وصیت مت کرو جس سے تمہاری اولاد تمہارے وارثوں کو نقصان پہنچے۔ اس کے بعد آخر میں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں۔ آج کی جو آیت ہے مجلس میں، یہ ایک آیت ہے، اور اسی طرح کی ایک اور آیت اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میت کی اولاد اور میت کے والدین ان دونوں کی میراث کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وراثت کے سلسلے میں شریعت کا ایک بہت ہی اہم ضابطہ ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے طے شدہ ایک قانون ہے، اور یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ علم میراث، وراثت کی تقسیم کا جو علم ہے یہ بہت بڑا علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ تعلم الفرائض، کہ میراث کے مسائل کو سیکھو، وعلموہ، اور اس کو سکھاؤ۔ کیوں؟ فإنہ نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، یعنی علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو آدھا علم میراث ہے اور باقی آدھا علم باقی مسائل ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے مسائل ہیں۔ لیکن جو میراث کے مسائل ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، میراث کے مسائل بہت تھوڑے سے ہیں۔ 3 4 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ میراث کے بارے میں بیان کر دیا، لیکن چونکہ اتنی اس کے اندر پیچیدگی ہے اور اتنا اہم ہے کہ یہ ذہن میں رہ نہیں پاتا،
اس لیے جو اس کو یاد کر لے گا، ذہن میں رکھے گا، گویا وہ آدھا علم محفوظ کر لے گا۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ آدھا علم ہے، وَهُوَ يُنْسَى، اور یہ ایسا علم ہے جو بھلا دیا جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، یعنی بہت دنوں تک اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو یاد نہیں رہتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہی علم ہے جو سب سے پہلے میری امت سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں گے۔ یہی ایک ایسا علم ہے، سب سے پہلے اسی کو اٹھایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ میراث کا جو علم ہے اور میراث کے جو احکام ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی سمجھنے کی چیز ہے۔ انہی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں، یہاں اس ایک آیت میں اولاد کی، میت کی اولاد کی اور میت کے والدین، ان دونوں کو کتنا حصہ ملے گا اس کا بس ذکر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اگلے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہاں ہمیں صرف میت کی اولاد اور میت کے والدین کے مسائل جاننا ہے۔ سب سے پہلے مرد کے بارے میں جو ہے، یعنی جو لڑکا ہو اگر میت کا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں لڑکیوں کے احکام سمجھنا ہے کہ لڑکیوں کو وراثت میں کیا حصہ ملتا ہے۔ کتابوں میں سب کے الگ الگ احوال بیان کیے ہیں۔ احوال یعنی حالتیں، کہ کس حالت میں بیٹی کو کتنا ملے گا اور کس حالت میں نصف ملے گا، کس حالت میں ثلثان ملے گا، 2 ثلث ملے گا، 2/3 ملے گا، یہ سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ بھاری ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، سر سے اوپر انشاءاللہ نہیں جائے گی، سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو 3 احوال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد اس نے اپنے وارثین میں بیٹا بھی چھوڑا اور بیٹی بھی چھوڑا، تو فرمایا کہ اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو مال تقسیم ہوگا وہ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ پہلی حالت ہے کہ میت نے اپنے پیچھے بیٹا اور بیٹی دونوں کو چھوڑا ہے، وارث میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، تو اس میں تقسیم میراث یہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک بیٹے کو بیٹیوں کا 2 حصہ ملے گا، دوگنا حصہ ملے گا۔ اب دوسری چیز ہے، اگر بیٹیاں 2 ہوں، بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، صرف بیٹی 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، تو ثلثان یعنی 2/3 ملے گا۔ 3 حصے کیے جائیں گے اور اس میں سے 2/3 کس کو مل جائے گا؟ بیٹیوں کو ملے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اگر بیٹی ایک ہو، ایک ہی بیٹی ہو، بیٹا نہ ہو، یہاں بھی پہلے دوسرے نمبر پر بھی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زائد ہو، بیٹا نہ ہو، تو ان کو ثلثان 2/3 ملے گا۔ اور اگر بیٹی ایک ہی ہو، بیٹا نہ ہو، تو ایک بیٹی ہونے کی صورت میں نصف ملے گا، یعنی آدھا، پورا جو مال ہے اس کا آدھا ایک بیٹی کو مل جائے گا۔ بیٹا نہ ہو تب یہ ہے۔ اور اگر بیٹا ہوگا تو پھر چونکہ بیٹے کا حق زیادہ ہے، اس کو اب اگر ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو تو 2 حصہ کس کو مل جائے گا؟ بیٹے کو مل جائے گا، اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اگر مرنے والے نے اپنے پیچھے ایک بیٹا ایک بیٹی بیوی بھی چھوڑا ہو تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا، لیکن تقسیم دونوں کے درمیان اسی طرح ہوگا کہ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو 2 حصہ ملے گا۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں بیٹیوں کی۔ ایک بار پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، سمجھ میں بات آ جائے انشاءاللہ۔ بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو، پہلی حالت ہے بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو، تو بیٹے کو کتنا ملے گا؟ بیٹی کا
دوگنا ملے گا، اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔ اور اگر دو بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، یا دو سے زیادہ ہوں تو 2/3 ملے گا، اور جو 2/3 دو بیٹی کو یا دو سے زائد بیٹیوں کو ملے گا، یہ دونوں آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ تیسری صورت ہے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے صرف ایک بیٹی چھوڑا، تو اس ایک بیٹی کو کتنا مل جائے گا؟ آدھا مل جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے گا، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں، یعنی تمہاری اولاد کے سلسلے میں تمہیں حکم فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورتوں کے حصے کا دوگنا ہوگا، مرد کا حصہ عورتوں کے حصے کا دوگنا ہوگا۔ پھر فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف لڑکیاں ہو، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو جو مرنے والے نے چھوڑا ہے اس کا 2/3 ان دونوں بیٹیوں یا دو سے زائد بیٹیوں کو مل جائے گا۔ اب تیسرے نمبر ہے، فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر بیٹی ایک ہی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو آدھا مل جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں یہاں آ گئی۔ آدھا جو ملے گا ایک بیٹی ہوگی، نہیں، جو مال چھوڑا ہے مرنے والے نے، اور مرنے والے کی اور کوئی اولاد نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کی، تو کل مال میں سے، پورے مال میں سے آدھا اس بیٹی کو مل جائے گا۔ اب بقیہ جو آدھا ہے وہ کس کو ملے گا؟ وہ سمجھنا تھوڑا دشوار ہے۔ اسبا کہتے ہیں جو چچا ہوتے ہیں، کوئی اور نہ ہو، باپ ہوگا تو باپ کو بھی ملے گا، ماں ہوگی ماں کو بھی حصہ ملے گا، چچا ماں باپ نہ ہو چچا ہو تو وہ اسبا بنے گا، بھائی ہو، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ یہاں بس ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہوگی تو اس کو کتنا ملے گا؟ تو اس کو آدھا ملے گا۔ اب آگے ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ اولاد کی میراث کے سلسلے میں باتیں آئیں گی، تو یہاں لڑکیوں اور لڑکوں کا ذکر آ گیا۔ اب ہے والدین، تو والدین میں سے ماں کا حصہ الگ ہے اور باپ کا حصہ الگ ہے، ماں کا حصہ الگ ہے اور باپ کا حصہ الگ ہے۔ تو باپ کے بھی احوال ہیں، یعنی اس کی کتنی حالتیں ہیں، اس حالت میں کتنا ملے گا، دوسری حالت میں کتنا ملے گا۔ تو باپ کی پہلی حالت یہ ہے کہ اگر میت نے باپ کے ساتھ، مرنے والے نے باپ کے ساتھ کوئی مذکر اولاد چھوڑی ہے، مذکر اولاد یعنی لڑکا چھوڑا ہے، مرنے والے نے ایک لڑکا بھی چھوڑا ہے اور ساتھ میں باپ بھی ہے، تو اب اس باپ کو بیٹے کی موجودگی میں کتنا ملے گا؟ تو باپ کو اس بیٹے کی موجودگی میں 6واں حصہ ملے گا۔ مال کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، جو 6واں حصہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا، والد کا ہوگا۔ یہ پہلی حالت ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ میت نے باپ کے ساتھ بیٹا بھی چھوڑا ہے، وارث میں باپ بھی وارث ہے اور بیٹا بھی وارث ہے، تو باپ کو کتنا ملے گا؟ بیٹے کا تو آ گیا پہلے، باپ کو کتنا ملے گا؟ تو باپ کے بارے میں کہا کہ 6واں حصہ ملے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میت نے باپ کے ساتھ صرف مؤنث اولاد چھوڑی ہے، لڑکی چھوڑی ہے، لڑکا نہیں ہے، تو باپ کو سدس یعنی 6واں حصہ ملے گا، اور 6واں حصہ ملنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ اور اگر کوئی وارث ہوں گے، اور اگر کوئی وارث ہوگا تو اس وارث کو دینے کے بعد جو بچ رہے گا، جو بچ جائے گا، وہ پھر یہ باپ کو ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں اسبا۔ تو 6واں حصہ بھی ملے گا، اور دوسرے وارثوں کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا اس کا حقدار کون ہوگا؟ یہ باپ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے اگر میت کی کوئی مذکر مؤنث اولاد نہ ہو، نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو مرنے والے کا، تو باپ کو کتنا ملے گا؟ پورا مل جائے گا۔ پورا کس کو مل جائے گا؟ باپ کو ملے گا۔ اور اگر کوئی اور وارث یعنی اولاد تو نہیں ہے لیکن باپ ہے اور ماں بھی ہے، تو ماں کو دینے کے بعد، ماں کا حصہ دینے کے بعد
کتنا مل جائے گا اس کو؟ ماں کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ پھر اس کو مل جائے گا۔ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ بیٹے کا انتقال ہوا ہے، باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تو ماں کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا اس کا حقدار کون ہوگا؟ یہ باپ ہوگا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، تو پورا مل جائے گا۔ ماں ہے تو ماں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اس کا ہے۔ سمجھے؟ تین حالتیں ان کی بھی ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ باپ کے ساتھ کوئی مذکر لڑکا ہے اس کا، تو اس صورت میں چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی لڑکی ہے تو بھی چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر کوئی دوسرا اور کوئی وارث ہوگا تو اس وارث کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ باپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مذکر مؤنث اولاد نہ ہو تو پورے کا پورا مال باپ کا ہوگا، اور اگر کوئی وارث آ جائے جیسے ماں آ جائے تو ماں کو دینے کے بعد جو حصہ بچے گا جتنا بھی بچ جائے گا وہ کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا۔ اسی طرح ماں کے احوال سن لیجیے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھیے اس کو۔ ماں کے بھی احوال ہیں۔ اگر ماں کے ساتھ میت کا لڑکا لڑکی پوتا پوتی تو ماں کو سدس ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ میت مرنے والے نے ماں کے ساتھ، یعنی ماں بھی ہے اور لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، مرنے والے کی لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے اور اس کی ماں بھی ہے، تو اس صورت میں بیٹوں اور بیٹیوں کی موجودگی میں ماں کو ملے گا سدس، یعنی چھٹا حصہ۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے، دونوں کے لیے، دونوں میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا جو کہ اس مرنے والے نے چھوڑا ہے، ان کان لہو ولد، اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر ماں کے ساتھ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، ماں ہے، میت کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کو ملے گا ثلث، یعنی 1/3 ملے گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ بن رہے ہیں تو ماں کا حصہ الگ ہے اور باپ کا حصہ الگ ہے، تو ماں کو ملے گا 1/3، باقی جو بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ اور اگر میت نے ماں کے ساتھ باپ اور میاں بیوی میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہو تو بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد ثلث باقی ملے گا۔ میت نے، مرنے والے نے اپنے بعد کس کو چھوڑا ہے؟ ماں کو، اور ماں کے ساتھ باپ کو بھی چھوڑا ہے، اور میاں بیوی میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہے، یعنی مرنے والی بیوی تھی تو میاں شوہر بچا، یا مرنے والا شوہر تھا تو کون بچی؟ بیوی بچی۔ تو بیوی کو دینے کے بعد، تو بیوی یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد اب جو بچ جائے گا وہ کس کو ملے گا؟ ماں کو مل جائے گا، ماں بقیہ۔ یہ احوال ہیں والدین کے۔ اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز ہے کہ اگر مرنے والے کے بعد ماں بھی ہے اور اس کا بھائی بھی ہے، ماں ہو بھائی بھی ہو، تو اس کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، جبکہ ماں کو ملنا چاہیے 1/3، لیکن بیٹا ہونے، بھائی ہونے کی وجہ سے، ایک بھائی کے ہونے کی وجہ سے ماں کا حصہ 1/3 سے ختم ہو کر کے چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کم ہو جائے گا۔ لیکن اس بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ بھائی کو کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ جو میراث کی تقسیم میں جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اس کو سب سے پہلے حق دیا جائے گا۔ تو ماں باپ سب سے زیادہ، سب سے پہلے اولاد، پھر ماں باپ، تو ماں باپ یہ زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا۔
اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو پھر بھائی کا حصہ آتا۔ اب فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، لیکن یہاں اب یہ سمجھنا ہے کہ وراثت کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ کس کو کتنا کتنا ملے گا، لیکن یہ وراثت کب تقسیم ہوگی، ہم کب اس کو تقسیم کریں گے میراث کو؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے میت کے قرض کو دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے قرض تو نہیں ہے۔ اگر اس کے ذمے قرض ہوگا تو سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، ابھی تقسیم نہیں ہوگا مال، بلکہ ابھی پہلے اس کا تجہیز و تکفین، یعنی میت کے جو دفن میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ ساری چیزیں پہلے اسی کے مال سے خریدی جائیں گی، اور خریدنے کے بعد جو مال بچے گا اب دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں، تو قرض اگر ہوگا تو پہلے پھر قرض ادا کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے، اگر وصیت کی ہے تو تیسرے نمبر پر وصیت کو نافذ کیا جائے گا، چوتھے نمبر پر باری آئے گی کس کی؟ میراث کے تقسیم ہونے کی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، بعد اس کے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو یا قرض چھوڑا ہو تب جا کر کے میراث تقسیم ہوگی۔ یہاں ایک چیز ہے کہ قرض میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر شوہر نے زندگی میں بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو مرنے کے بعد بیوی کا سب سے پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا اسی کے پیسے سے، پھر بعد میں مال تقسیم ہوگا، اور جب بعد میں مال تقسیم ہوگا تو پھر بیوی بھی حقدار ہوگی۔ تو مہر کا جو ہے اگر کسی نے مہر ادا نہیں کیا ہے تو وہ مہر کیا ہو جاتا ہے؟ قرض رہ جاتا ہے، بغیر معاف کیے معاف نہیں ہوتا ہے، تو وہ قرض ہی ہے جیسا کہ دوسرے قرض ہے۔ یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت تقسیم کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ مرد کو عورت کا دوگنا ملے گا، تو یہاں اصل چیز کس کو قرار دیا، یعنی مرد کا حصہ کس کے حصے کے مقابلے قرار دیا؟ لڑکی کے حصے میں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اہتمام کیا ہے لڑکیوں کے حصے کے سلسلے میں کہ اسی کو اصل قرار دیا کہ اس کو ایک حصہ ملے گا، اور اس ایک حصے کا دگنا 2 حصہ یہ لڑکے کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے اور کر سکتے تھے کہ لِأُنثَيَيْنِ مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرِ، مرد کے حصے کے دوگنے کا آدھا ملے گا، یعنی ایک حصہ ملے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا کہ عورت کا جو حق ہے اس کا دوگنا مرد کو ملے گا۔ اس میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ اس میں لڑکیوں کے میراث کے سلسلے میں کوتاہی نہ کی جائے، اور ہمارا اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میراث سے محروم کرنے کی کیا شکل ہوتی ہے؟ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ والد نے جہیز میں اس کو سب کچھ دے دیا، اتنے لاکھ اس کو دیے تھے، تو اب اس کو والد کے میراث میں کہاں حق رہا؟ تو سمجھنا یہ ہے کہ وراثت میں حق میت کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے اگر اس نے جو بھی تصرف کر دیا ہے وہ الگ چیز ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد جو مال اس کا بچا ہوا ہے یہ پھر ان وارثوں میں تقسیم ہوگا، چاہے اس کو پہلے کتنا بھی دے دیا ہو۔ تو لڑکی کو جہیز میں اگر جہیز کا سامان دے دیا تب بھی میراث سے وہ محروم نہیں ہوگی۔ یا یہ کیا جاتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا، ہماری بہنوں نے معاف کر دیا۔ معاف کرانے کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بہنیں خود یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنا حق معاف نہیں کیا تو اگر ہم جائیں گے اپنے بھائی کے یہاں تو کس منہ سے جائیں گے، کہ اتنا کچھ تو جہیز میں لے کے گئی اور ابھی پھر موقع آیا وراثت چھوڑنے کا تو اب وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے، تو کس منہ سے ہم اپنے بھائی کے گھر جائیں گے، اور جائیں گے تو ہماری وہ قدر نہیں ہوگی۔ تو شرما شرمی میں لڑکیاں عورتیں معاف کر دیتی ہیں۔ یہ معافی کا کوئی اعتبار نہیں، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ معافی کا اعتبار اس وقت ہوگا
جب کہ اگر لڑکی حصے کا مطالبہ کرے اور بھائی اس کے دینے سے انکار نہ کریں بلکہ اس کا حصہ پہلے سے نکال کر کے رکھ دیا ہو کہ یہ تمہارا حصہ ہے، اور اس حصے کو یہ اپنے اختیار میں لا سکتی ہے، اس کے بعد اپنی طرف سے معاف کرتی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو اپنے ملک میں لے لے، اپنے پاس لے لے اس کو، اور اس کو 1-2 سال اپنے تصرف میں رکھے، اس کے بعد چاہے تو اپنے بھائی کو ہبہ کر دے۔ معاف کرنے کی ایک یہ بھی شکل ہے، یہ شکل کہیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک بار اگر کسی کے ہاتھ میں مال چلا گیا دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ اسی بہانے سے عورتیں یا تو معاف کر دیتی ہیں یا بھائی کیا کروا لیتے ہیں، معاف کروا لیتے ہیں۔ یہ معاف نہیں مانا جائے گا۔ جو شرما شرمی میں معاف کیا جائے یہ معاف نہیں ہے، جب تک کہ خلوص دل کے ساتھ اس خوف سے ہٹ کر کے کہ میرے بھائی کیا سوچیں گے، جب تک معاف، اور ظاہر ہے کہ اس چیز کو اللہ اور اس کا دل زیادہ بہتر جانتا ہے، معاف کرنے والے کا دل زیادہ بہتر جانتا ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے، تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن آپ خود ہی اندازہ کیجئے، آپ اپنی بہن کو وراثت کا حصہ دیں گے اور وہ خوش دلی سے معاف کر دے گی، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ معاف تو نہیں کرتے، یعنی میں حصہ نہیں لوں گا اپنے باپ کا، تم رکھ لو، ایسا تو ہم نہیں کرتے مرد۔ تو مرد جب نہیں کرتے تو عورتیں کیسے کریں گی؟ اس لیے عورتوں کا حق دینا ہی دینا ہے، معاف کرنے کی شکل نہیں ہے، اگر شکل ہے تو وہی خوش دلی کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے لڑکیاں جو چھوڑی ہیں، تو لڑکیوں میں ایک لڑکی یا کچھ لڑکیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں، اب اس نابالغ سے کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تم کو یہ حصہ ملا ہے، اس کو الگ کر کے اس کو دیا جائے، بلکہ اپنے مال میں اس کو شامل کر کے اس نابالغ بچی کا حصہ دبا لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں یتیموں کا مال کھانا، چونکہ یہ بچی ابھی نابالغ ہے تو یہ یتیم ہے، تو یتیموں کے مال کھانے کے اندر جو اس کی جو سزا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو خیر یہ ہوا کہ لڑکیوں کو میراث میں حق دینا چاہیے، اگر نہیں دیا تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من قطع میراث وارثہ، اگر کسی نے اپنے وارث کے میراث کو ختم کر دیا تو فرمایا قطع اللہ میراثہ من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے میراث کو یعنی اس کے ٹھہرنے کی جگہ جنت سے ہٹا دیں گے۔ اتنی سخت سزا ہے، لیکن سوچئے کہ معاشرے میں کس قدر عام ہے کہ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، الا ماشاء اللہ چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بہنوں کو ان کا حصہ میراث والا دیتے ہوں گے۔ زیادہ اگر دیتے ہیں، برابری میں دینا آپس کی رضامندی سے ہو تو صحیح ہے، رضامندی سے ہو، لیکن شریعت کا جو ضابطہ ہے اسی اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیے، اور ماں بقیہ جو اگر ہم اس کو دینا چاہیں تو ہدیے کے طور پر دے دیں، وراثت میں جو حق اس کو ملنا ہے وہ اس کو دیا جائے، اور اگر اضافی چیز ہم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن شریعت کا یہ ضابطہ ہے۔ اور فرمائے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اس میں تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹے میں سے کن سے تم کو زیادہ نفع پہنچے گا، اس لیے یعنی یہ سوچے آدمی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو زیادہ نہ مل کر کے میرے باپ کو زیادہ مل جائے، یہ اگر کوئی سوچے گا تو ظاہر ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے میرے مرنے کے بعد میرے باپ سے مجھے زیادہ نفع پہنچے گا، یعنی میری اولاد کی وہ پرورش صحیح طور پر کر پائیں گے، یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میراث کا جو مدار رکھا ہے، میراث تقسیم کرنے کا جو اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے اور بتایا ہے، وہ ہے اقرب، یعنی جو سب سے زیادہ قریبی ہے۔ تو سب سے زیادہ قریبی کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے۔ اس لیے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا سب سے پہلے وہ وراثت کا وہ حقدار ہوگا، اس کے بعد دوسرے ہوگا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض کیا ہوا قانون ہے۔ جو وراثت کا بھی قانون بیان ہوا
یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اس میں اب کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے، لڑکیوں کو جو حق دینا تھا وہ نہیں دیتا ہے، یا کسی بھائی کو کم دیتا ہے اور خود زیادہ رکھ لیتا ہے، تو یہ اللہ کے قانون سے وہ بغاوت کرنے والا ہے، لہذا اس کی پکڑ ہوگی۔ تفسیر انوار البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے، قابل عبرت ہے، کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت انگریزوں کے یہاں ایک مسلمان ان کی عدالت میں پہنچا اور اس نے جا کر کے انگریز سے کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دو، میراث تقسیم کرو۔ میراث کیسے تقسیم کرو؟ جیسا کہ تمہارا ضابطہ ہے کہ لڑکے کو بھی اتنا ہی اور لڑکی کو بھی اتنا ہی، یا لڑکیوں کو محروم کر دیا جائے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے قرآن میں ایک لائن سے بھی کم میں، آدھی لائن کے اندر تمہیں اس کا حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ کتنا حصہ کس کو ملنا چاہیے، تمہیں اپنے قرآن کا بھی علم نہیں ہے اور تمہیں اپنے قرآن پر بھی اس کے آدھے حصے کو مانتے ہو اور آدھے کو نہیں مانتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اس نے جب یہ سمجھایا اس کو، تو بات یہ بھی عبرت کی ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ قانون ہمیں پتہ نہیں ہے، پسند نہیں ہے، یا تو پتہ نہیں ہے یا پسند نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پتہ نہ ہونا یہ تو چھوٹی غلطی ہے، لیکن پسند نہ ہونا یہ بڑی غلطی ہے۔ اور پسند نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو اگر آج شریعت کے اعتبار سے فیصلہ کروانا ہو تو شریعت کے جاننے والے لوگ موجود ہیں، ان سے چاہیں تو فیصلہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم غیروں کا چکر لگاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں شریعت کا یہ قانون پسند نہیں ہے۔ اس میں بہت سوچنے کی اور عبرت کی بات ہے۔ تو اسی کو فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ اللہ سے بہتر تو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہاں ایک بات اور سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں، تو ان کے اللہ کی حکمت کیا ہے کہ پہلے دور میں یہ تھا کہ عورتوں کو تو وراثت میں حصہ ہی نہیں ملتا تھا، وارث اس کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، وارث عورت بھی ہوگی مرد بھی ہوگا، لیکن عورت اور مرد کے حصے میں فرق ہوگا۔ کیوں فرق ہوگا؟ برابری کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو اس کا طریقہ اور اس کی وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ خود سوچئے کہ لڑکی کے ذمے، عورت کے ذمے کتنی ذمہ داریاں ہیں اور مرد کے ذمے کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کے ذمے خود اس عورت کی کفالت بھی ہے اور اپنے بچوں کی کفالت بھی ہے، اپنے ماں باپ کی کفالت بھی مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے مرد کو زیادہ ملنا چاہیے، اتنی ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت میں حصہ عورت کو کم اس لیے بھی ملتا ہے کہ اس کو اس کے شوہر کو بھی اس کے ماں باپ کی طرف سے وراثت میں حصہ ملے گا، تو اس کا تو حصہ بڑھ گیا گویا کہ ادھر ماں باپ سے بھی اور ادھر شوہر کو بھی ملا، تو شوہر کو ملا ہوا پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا ہوتا ہے، تو ادھر سے بھی حقدار ہے اور اس طرف سے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق کے مہر بھی اسی کو ملتا ہے، حق کے مہر بھی اسی کو ملتا ہے، تو بہت سارے راستوں سے پیسہ اسی کو زیادہ ملتا ہے عورت کو، لیکن میراث میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذمہ داریاں مردوں کے اوپر زیادہ ہے اس لیے حصہ بھی زیادہ رکھا ہے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ، اگلے ہفتے۔ سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ۔